خواہر موضوع جو بڑا ہی خاص ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بار بار اس سوال کو ریز کیا جاتا ہے، تربیت اولاد کیوں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اور ساتھ ساتھ اس کی بار بار تکرار ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، ان اللہ خیر ناصر ومعین، افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد. خواہر سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم اور پروگرام آداب زندگی کے تمام تر ناظرین کے خدمت میں تہہ دل سے میں سلام اور عرض ادب کرنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ ہدایت کا چراغ، ہدایت کے اس حسین مائدہ الہی کا دسترخوان بن کر آج اس بحث اور گفتگو کے توسط سے ہم اپنی اولاد کے لیے، ہم اپنے گھروں کے لیے اور ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے انشاءاللہ رزق روحانی، رزق ظاہری، رزق معنوی اور رزق جسمانی، اور یہ کہ اولاد صالح آج کل کے چیلنجز کو سامنا کرتے ہوئے بنانے کے لیے اور بننے کے لیے بہترین وسیلہ یہ پروگرام اور یہ روحانی مائدہ ثابت ہو انشاءاللہ العزیز. آپ نے بڑا حسین پوائنٹ اٹھایا پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے. تو فرسٹ آف آل میں سب سے پہلے جس طرح آپ نے کہا آخر اس پوائنٹ پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کیوں کی جاتی ہے، اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں اس دور میں، اور لیکچرز کو آپ دیکھ لیں، اور یوٹیوبرز کو آپ دیکھ لیں، موٹیویشنل اسکالرز کو آپ دیکھ لیں، اس ٹاپک پر اور اس عنوان پر جتنی گفتگو کی جاتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کی نیڈس بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ تربیت کا فقدان اور تربیت کے اصول اور پرنسپل کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک سوسائٹی تباہی کے جانب گامزن بھی ہو سکتی ہے، اور تربیت کے حامل ہونے کی وجہ سے ایک سوسائٹی جو ہے مدینہ فاضلہ بھی بن سکتے ہیں، اور ظہور امام زمانہ کے لیے آپ کی اولاد اور آپ کے آنے والے نسل زمینہ ساز بھی ہو سکتے ہیں. کسی بھی چیز کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو اس چیز کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے، جیسے آپ نے سوال کیا. اس لیے میں چاہوں گی آج انتہائی توجہ کے ساتھ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس تربیت کی اہمیت پر، کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے اور اس پر توجہ اور اٹینشن دینا اس لیے اس قدر ضروری ہے کہ یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایران کا بہت ہی مشہور کیا نام ہے اخبار ہے کیہان، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ہے تربیت کا فقدان. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں سپاہیوں کی کمی ہو، اسلام کے پاس پاور نہ ہو، اسلام کے پاس لشکر نہ ہو، اسلام کے پاس ڈر ہو، خوف ہو، لیکن وہ چیز جس نے سب سے زیادہ ہمارے دین کو نقصان پہنچایا ہے، اگر آپ تاریخ اور ہسٹری کو بھی آپ سٹڈی کر لیں، وہ کیا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے. اور اگر اہمیت تربیت پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ایک یہی بات کافی ہے کہ تربیت کا فقدان نہ صرف پرسنلی ہوتا ہے نا، جیسے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، بات یہاں یہ ہے کہ آپ کے ہاں تربیت کا فقدان ہے، میرے ہاں تربیت فقدان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں اگر تربیت فقدان ہے، پرسنلی صرف اس کو ذاتی طور پر نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اسلام کو. مطلب تربیت کا فقدان دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. مگر دوسرا نقصان اس بحث کی اہمیت کو جو بتلاتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین ہمارے روحانی باب مشکل کشا شاہ نجف شیر خدا علی ابن ابی طالب اسد اللہ غالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان، مولا علی فرما رہے، اور تمہارے عزیز و اقربا بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائیں. خواہر بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا عمل کر لے، تم اپنے بچوں کے براٹ اپ میں کوئی ایسی روش کو اپنا لے جس کے بعد تمہارا خاندان بھی بدبخت ہو جائے گا.
جس کے بعد تمہاری اولاد بھی بدبخت ہو جائے گی. سو دوسرا نقصان جس کی طرف امام امیر المؤمنین مجھے اور آپ کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ تربیت کی اہمیت کو نہ جاننا اور تربیت کا فقدان ہوگا تو کیا ہے، خاندان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور تاریخ بھرے پڑے ہیں ایسے مثالوں سے. اور تیسرا نقصان، اگر ہم اس بحث کے اہمیت کو نہ جانیں اور اس عظیم اور اس ضروری ٹاپک سے اگر ہم غافل رہیں اور پریکٹیکلی اپنے لائف میں آپ تربیت کو جس طرح اپنا لینی چاہیے، اگر آپ نہ اپنائیں تو وہ تیسرا نقصان کیا ہے؟ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک حسین کلام میں کہ یہ غلط ہے اگر تم کہو گے کہ صرف اور صرف اولاد عاق کر دی جاتی ہے. رسول خدا فرماتے کہ والدین فریضے تربیت کو اگر اچھے سے انجام نہ دیں تو والدین کے لیے تربیت کا فقدان باعث عاق ہو جاتے ہیں. آپ اپنی اولاد کو عاق کر رہے ہیں لیکن خدا آپ کو عاق کرے گا. جہاں جہاں اولاد آپ کی بگڑے گی وہاں وہ والدین جو ہے کیا ہے، عاق ہو جائیں گے. یہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ صرف اولاد ہی عاق نہیں ہوتی بلکہ اگر تربیت صحیح نہ ہو والدین بھی جو ہے کیا ہے، عاق ہو جاتے ہیں. لہٰذا ممکن ہے یہاں پر کچھ ناظرین کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اگر تربیت صحیح ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، جہاں نقصان اتنا زیادہ ہو. مجھے تربیت کی اہمیت کا پتہ چلے، پیرنٹنگ کی روش کا پتہ چلے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ بھی میں حدیث کی روشنی میں بتا دوں کہ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، مطلب اپنی اولاد کو، اپنے آنے والے نسلوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی اگر تربیت نہ ہو تو دنیا میں بھی صلح نہیں ہے، محبت نہیں ہے، صفا نہیں ہے، برکت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، کینہ ہے. اور اس ایندھن میں جو تم نے خود فقدان تربیت کی وجہ سے تیار کیے تم خود بھی جلو گے اور اپنی اولاد کو بھی جلا دو گے، اپنی دنیا کو بھی جہنم بنا لو گے اور اپنی آخرت کو بھی گوا دو گے. یہ مگر اگر آپ نے تربیت کو جس طرح اولاد کا حق بنتا ہے اس روش پر آپ اپنا لیں تو کیا حسین کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے فرمایا، جس کسی کے ہاں بیٹی ہو، آج اس پروگرام میں میں دعا کروں گی پروردگار جس گھر میں بیٹیاں ہوں ان کے نصیب کے لیے یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی بیٹی کی قسم ہے، آپ کی بیٹی کا واسطہ ہے، ان کے نصیبوں کو آباد فرما دے انشاءاللہ. کیوں فرماتے جس کسی کے ہاں بیٹی ہو اور اسے خوب ادب اور اخلاق سکھائے، مطلب اس کی شایان شان تربیت کرے، اسے تعلیم دینے کے لیے کوشش کرے. مطلب بچیوں کو گھر میں صرف نہیں بٹھانا ہے، تربیت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے اور ایجوکیٹ بنانا ہے. آپ کی بیٹی کو بہت آگے جانا ہے اور ایجوکیشن اس کو دینا ہے. اس کے لیے آرام و آسائش کے اسباب فراہم کرے، مطلب کسی چیز کی کمی آپ اپنی بیٹی کے لیے نہ چھوڑے تو وہ بیٹی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آئین تربیت بک ہے حضرت آیت اللہ عظمیٰ امینی کی. اس میں مطلب دل کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ دین وہ دین ہے کہ تربیت کی یونیورسٹی کا دروازہ جب آپ کھولتے ہو وہاں بیٹوں کے لیے کیا حسین سٹیپس بتایا گیا ہے، وہاں بیٹیوں کے لیے کیا حسین سٹیپس بتایا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب نجف اشرف سے آپ ایران تشریف لائے تو قم میں باحجاب خواتین کے ساتھ ایک سیمینار انہوں نے رکھا. اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ علم حاصل کیجئے. دیکھیے یہاں اولاد کی بات نہیں کر رہے کہ آپ اپنے اولاد کو پرفیکٹ اسکول میں بھیج دیں، ہے نا، آپ اپنی اولاد کو بہت مہنگے سے مہنگے ایکسپینسو اکیڈمیز میں آپ بھیجیں، بلکہ کیا فرما رہے، آپ خود ایجوکیٹ ہو جائے، آپ خود اویئر ہو جائے، آپ خود خواب غفلت سے جاگ جائیں، آپ علم حاصل کیجئے اور خود کو اخلاقی اعمال سے آراستہ کیجئے.
مطلب یہ نہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھو، بیٹا تم موبائل کو مت چھونا، بیٹا تم سوشل میڈیا سے دور رہو، بیٹا وہ شیطان ہے، بلکہ فرما رہے کیا، آپ خود اخلاقی اعمال سے آراستہ کیجئے، آپ کا دامن، یہ حسین جملہ ہے امام خمینی کا، آپ فرماتے ہیں آپ کا دامن، یہ جو آغوش مادر ہے نا، ماں کا گود ہے، فرماتے ہیں آپ کا دامن ایک یونیورسٹی ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے جس میں عالی مرتبت جوانوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو تربیت کا آغاز، تربیت کی اہمیت اور تربیت کا فقدان کے مطلب تربیت میں اگر فقدان ہو اس کا نقصان کیا ہوگا، تربیت اگر صحیح طرح سے ہو جائے تو ماں جو ہے ایک یونیورسٹی کا رول، ماں جو ہے خالق کائنات کے لیے پارٹنر ہے، خدا نے بنا لیا، اور ماں اور باپ جو ہے خدا کے بنائے گئے اس خمیر کو انسان کامل بنا لیتا ہے، خلقت کا جو مقصد ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت تو اس قدر زیادہ ہے خواہر شیرین، میں اپنے ماں باپ کی عزت، آپ اپنے پیرنٹس کی عزت، یا ہم اپنی اولاد کی تربیت کا تو صرف ہم سوچتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے روحانی باپ ہیں، جس ہستی سے میری اور آپ کی اور ہماری نسلوں کی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ہماری جانیں قربان جائے، کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام؟ خبردار، فرماتے ہیں خبردار تم لوگ کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہے۔ مطلب آپ کی تربیت اہل بیت کے لیے باعث تعریف، اہل بیت کے لیے ایک آئینہ، اہل بیت کی طرف دنیا کو راغب کرنے کے لیے آپ کی تربیت بہترین رسالت اور مبلغ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں، اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ ہی کو برا کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے بیٹا تم برے ہو، یہ نہیں کہتے بیٹا تم نالائق ہو، نالائق باپ کا بیٹا تھا نا اس لیے تم نالائق ہو، تمہارا باپ بھی ایسے ہی تھا تو تم بھی ایسے ہی ہو، جن کے درمیان رہتے ہو ان کے لیے ہمارے واسطے زینت بنو، باعث عیب نہ بنو۔ مطلب ائمہ طاہرین علیہم السلام فرما رہے کہ تربیت اس قدر اہم ہے، اسپیشلی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے آپ کی اولاد کی تربیت، دینی تربیت جسے کہا جاتا ہے، کہ آپ کا بچہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جائیں آپ اس کو قید خانے میں بند نہیں رکھ رہے، لیکن اس کی تربیت ایسی ہوگی کہ اس کو اچھا اور برا، اچھائی اور برائی کی تمیز بھی ہے، اس کو حق اور باطل کا علم بھی ہے، وہ اپنے آپ کو تقویٰ کے زیور سے کس طرح سے گناہ سے روکے رکھے گا، یہ پاور اگر آپ نے دے دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے یا معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، نہ صرف تم اپنی عزت کو بچا رہے ہو، تم ہماری عزت کو بچا رہے ہو، اس لیے کہ ہم باپ ہیں، تمہاری اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو ہمارے لیے باعث فخر ہو جائے گی۔ سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس بحث کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ اس پر اس کی اہمیت اور اس کے فوائد کے حوالے سے گفتگو کریں، آئی تھنک مجھے لگتا ہے کم ہے، کیونکہ اس کا فقدان ہو تو جیسے میں نے بتایا آپ کو، سب سے پہلے تو اسلام کا نقصان ہے، اس کے بعد امام علی نے فرمایا خاندان اور گھر والوں کا نقصان ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ نہ صرف اسلام اور خاندان بلکہ اس میں جو ہے والدین آنکھ ہو جاتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے کہ اس کی تو اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی تمام تر چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے صحیح تربیت کر لی، ہمارا نام روشن ہو جائے گا۔